تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین صاحب. بہت بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کے وقت کے لیے. پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تجاویز جن کو بڑا سیریس لیا جا رہا تھا ایران کی طرف سے پاکستان کی طرف سے امریکہ تک پہنچائی گئیں اور پھر امریکی تجاویز ان کو تو صدر ٹرمپ کسی بالکل بھی ایکنالج نہیں کر رہے ہیں. اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا پروسیس لائف سپورٹ پر ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی امکان موجود ہے کہ بات چیت کے ذریعے مستقل جنگ بندی ہو؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ تو کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے. اتنے کانٹروڈکٹری بیان آتے ہیں. اگر آپ ایک دن میں ان کے 5 یا 10 اس قسم کے بیانات آتے ہیں کوئی سوشل میڈیا پہ کوئی کسی انٹرویو میں، تو آپ کو کبھی بھی یہ آپ معلوم نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی سوچ کیا ہے. یہ بات جب انہوں نے پہلے تو بات کی تھی کہ ایران کی طرف سے کوئی مثبت وہ آ رہے ہیں، سگنل آ رہے ہیں اور ایران جو ہے اس وقت بات چیت کرنے کے لیے بےتاب ہے. یہ ایک دن پہلے ان کا کہنا یہ تھا. لیکن اب جو ہے پھر اس کے بعد جب ایران نے اپنا پروپوزل بھیجا جو اس کے رسپانس میں جو کہ امریکہ کے 14 پوائنٹس تھے، اس کے بعد جو ہے پھر ان کا یہ بیان آیا کہ جو ہے میں نے پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا. اب اصل وہی لگتا تو یہی ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں یا ان کی سوچ یہ ہے کہ جو ہے وہ ایران مجبوراً جو ہے وہ پوری طرح سرنڈر کر دے گا اور ان کے جو ڈاٹڈ لائن پہ دستخط کر دیں گے. یہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ پہلے بھی جب جنگ شروع کی تھی ٹرمپ نے تو ان کی بھی مس کیلکولیشن تھی کہ جو ہے وہ جنگ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی اور ایران جو ہے اس کو گھٹنوں پہ لایا جا سکتا ہے، وہاں رجیم بھی چینج ہو جائے گی. لیکن ابھی یہ جو 2-3 دنوں میں سے بیان آیا ہے اس سے ایک چیز تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ انسرٹنٹی موجود ہے اور اس میں جو ہے یہ لگتا یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ بات چیت دوبارہ شروع ہو سکے گی. ایک اس میں بہت بڑا فیکٹر اگر آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں پہ اسرائیل کا رول اس میں یہ کہ جب جیسے ہی یہ پروپوزل آیا تھا اسی وقت جو ہے شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو سے بات ہوئی تھی اور اس کے بعد جو ہے ایک ان کا CBS میں ایک انٹرویو آیا تھا اسرائیل پرائم منسٹر کا کہ جو ہے ابھی جنگ کے مقاصد ختم نہیں ہوئے ہیں. The war is not over yet. ایک تو یہ بات کی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو ہے وہ ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے اور وہ اس بات کو کو رول آؤٹ نہیں کرتے ہیں کہ پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے فوج بھی بھجوائی جا سکتی ہے تاکہ وہ جو یورینیم ہے انرچ یورینیم ہے اس کو قبضے میں لیا جا سکے. اب بات یہ آتی ہے کہ یہ پھر سے ایک سوال ابھر کے آتا ہے کہ امریکہ کی یہ پالیسی جو ہے وہ کون چلا رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے امریکن میڈیا کی خبر تھی، خاص طور پر نیو یارک ٹائمز کی تو بہت بڑی ایک آئی تھی خبر جس میں اس پوری چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ کس طرح سے جنگ کا فیصلہ جو ہے ٹرمپ نے وہ اسرائیل کے کہنے پہ یا دباؤ کے تحت کیا تھا. اب ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی دباؤ کے نتیجے میں اسرائیل کے اس دباؤ کے نتیجے میں ٹرمپ جو ہے شاید کوئی اور بھی انتہائی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے. لیکن یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی. اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے جس کو میں سم اپ کر سکتا ہوں کہ اس وقت نو پیس اور نو وار کی سچویشن ہے، ایک انسرٹنٹی کی سچویشن ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. کیونکہ دیکھیں اس کے جنگ ویسے تو اگر دیکھا ہے تو سیز فائر ایک حد تک موجود ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایران کا بلاکیڈ بھی جاری ہے اور بلاکیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلان جنگ کے مطابق ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر فرض کیجئے کہ جو ہے یہ صورتحال رہتی ہے زیادہ دیر تک تو اس کے اثرات صرف ریجن یا صرف ایران پہ نہیں پڑیں گے. ایران کو یقین طور پہ بے تحاشا دباؤ کا شکار ہیں، اس کی اقتصادی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے لیکن سب سے زیادہ جو ہے اس کی امپلیکیشن جو ہے گلوبل اکانومی کے لیے بہت زیادہ ہے. اور آپ اگر ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹس پڑھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر جنگ جلدی رک بھی جاتی ہے تو جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اثرات جو ہے سالوں سال رہیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹرمپ اس ایک قسم کا مزید ایک جوا کھیلیں گے جس میں پوری جو ایک کہتے ہیں گلوبل اکانومی جو ہے اس کو خطرہ ہوگا. زاہد صاحب ایک نئی بات جو ہوئی ہے وہ ایران کا ایک نیا رد عمل ہے کیونکہ صدر ٹرمپ بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مطالبات کی سنجیدگی نہیں دکھائی جاتی تو حملہ کریں گے ایک بار پھر ایران پہ. اور نیتنیاہو کا جو آپ حوالہ دے رہے تھے انٹرویو کا اس میں بھی کہا کہ اگر افزودہ یورینیم ہم حاصل کر لیں گے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حملہ بھی ایران کے اوپر کر سکتے ہیں. ایران کی طرف سے اب کہا جا رہا ہے کہ حملے کی صورت میں ہم 90% جو ہے انرچمنٹ کی طرف جائیں گے یورینیم کی.
آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ بہت جو فرسٹریٹڈ ہمیں نظر آتے ہیں ایک نیوکلیئر ڈیل حاصل کرنے کے لیے، اس کے چانسز صفر ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے دونوں ممالک آگے بڑھ رہے ہیں اپنے اپنے بیانات کے ساتھ؟ دیکھیں یہ جو نیوکلیر ایشو ہے یقینی طور پہ اہم ترین نظر آتا ہے ویسے کہنے کے، لیکن ایک آپ دیکھیں اس میں تضاد کتنا ہے۔ ایک تو یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے دفعہ جو بات چیت شروع ہوئی تھی، جو عمان نے میڈیٹ کروائی تھی، پہلا دور اس کا عمان میں ہوا تھا اس بات چیت کا، پھر دوسرا دور جو ہے جنیوا میں ہوا تھا، اور جنیوا میں جو بات چیت ہوئی تھی اس کے متعلق خود جو ہے جو عمان کے وزیر خارجہ تھے جو کہ اس میٹنگ میں شریک تھے، ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں تقریباً چیزیں حل ہو گئی تھیں، لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا۔ اچھا، اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 12 جون میں جب حملہ ہوا تھا تو اس سے پہلے جو ہے ایران اور امریکہ بات چیت کے لیے تیار ہو گئے تھے، لیکن بات چیت ہونے سے 2 دن قبل اسرائیل نے جو ہے ایران پہ حملہ کر دیا، اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اس نے امریکہ نے بھی جو ہے اپنی بامبنگ شروع کر دی۔ تو مسئلہ کیا، یہ ایک بات نظر آتی ہے کہ دیکھیں نیوکلیر ایشو تو پہلے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو 2015 میں ایک امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے ایک نیوکلیر ڈیل ہو چکی ہے، اور وہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں تھی، بلکہ جو 5 ملک جو ایٹمی طاقتیں ہیں جس میں رشیا بھی، چائنا بھی، فرانس بھی اور برٹن اور جرمنی بھی شامل تھے، اس میں ان سب وہ سگنیٹری تھے۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ختم کس نے کیا تھا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پہلی حکومت کے دوران ختم کیا تھا۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے، خطرناک صورتحال ہے، اور میرا خیال یہ ہے کہ ایران جو ہے کسی صورت میں اس بات کو تسلیم نہیں، وہ اس بات کو تو میرا خیال ماننے کے تیار ہے، اور جو امریکنز کہتے بھی رہے کہ جو ہے وہ جو انریچمنٹ ہے اس کو ایک حد تک اس کو روک سکتے ہیں، ایک حد تک ایک خاص مدت کے لیے، اور یہ بھی انہوں نے بار بار کہا ہے کہ انریچمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نیوکلیر ویپن بنایا جائے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے یہ چیز جو ہے یقین طور پہ جب ٹرمپ نے ختم کیا تھا معاہدہ، اس سے پہلے جو ایرانین جو معاہدے کے تحت جو ایرانین کی جتنے بھی نیوکلیر فیسلٹیز تھیں وہ مانیٹر ہو رہی تھیں انٹرنیشنل ایٹمک انرجی کمیشن کے، لیکن آپ نے جب ختم کر دیا تو پھر اس کے بعد ایران نے جو ہے وہ پھر اس سے آزاد ہو گیا تھا۔ اب وہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے ایران کو اپنی ایگزسٹنس کا خطرہ ہوگا تو یہ بہت ممکن ہے کہ جو وہ بھی انتہائی قدم اٹھانے پہ تیار اور یہ ایک انتہائی قدم ہوگا آپ کی نظر میں۔ تمام حوالوں سے ہم بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی اور تجزیہ کار زاہد حسین صاحب۔ بہت بہت شکریہ زاہد صاحب آپ کے وقت کے لیے۔ پہلے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو تجاویز جن کو بڑا سیریس لیا جا رہا تھا ایران کی طرف سے، پاکستان کی طرف سے امریکہ تک پہنچائی گئیں، اور پھر امریکی تجاویز ان کو تو صدر ٹرمپ بالکل بھی ایکنالج نہیں کر رہے ہیں۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ پورا پروسیس لائف سپورٹ پر ہے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ ابھی بھی کوئی امکان موجود ہے کہ بات چیت کے ذریعے مستقل جنگ بندی ہو؟ دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے جو بیانات ہیں وہ تو کو سمجھا نہیں جا سکتا ہے، اتنے کانٹرڈکٹری بیان آتے ہیں۔ اگر آپ ایک دن میں ان کے 5 یا 10 اس قسم کے بیانات آتے ہیں کوئی سوشل میڈیا پہ، کوئی کسی انٹرویو میں، تو آپ کو کبھی بھی یہ آپ معلوم نہیں کر سکتے ہیں کہ ان کی سوچ کیا ہے۔ یہ بات جب انہوں نے پہلے تو بات کی تھی کہ ایران کی طرف سے کوئی مثبت وہ آ رہے ہیں، سگنل آ رہے ہیں، اور ایران جو ہے اس وقت بات چیت کرنے کے لیے بےتاب ہے، یہ ایک دن پہلے ان کا کہنا یہ تھا۔ لیکن اب جو ہے پھر اس کے بعد جب ایران نے اپنا پروپوزل بھیجا جو اس کے رسپانس میں جو کہ امریکہ کے 14 پوائنٹس تھے، اس کے بعد جو ہے پھر ان کا یہ بیان آیا کہ جو ہے میں نے پڑھنا بھی گوارا نہیں کیا۔ اب اصل وہی لگتا تو یہی ہے کہ ٹرمپ یہ چاہتے ہیں یا ان کی سوچ یہ ہے کہ جو ہے وہ ایران مجبوراً جو ہے وہ پوری طرح سرنڈر کر دے گا، اور ان کے جو ڈاٹڈ لائن پہ دستخط کر دیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ یہ پہلے بھی جب جنگ شروع کی تھی ٹرمپ نے تو ان کی بھی مس کیلکولیشن تھی کہ جو ہے وہ جنگ چند دنوں میں ختم ہو جائے گی اور ایران جو ہے اس کو گھٹنوں پہ لایا جا سکتا ہے، وہاں رجیم بھی چینج ہو جائے گی۔ لیکن ابھی یہ جو 2-3 دنوں میں سے بیان آیا ہے، اس سے ایک چیز تو صاف ظاہر ہوتی ہے کہ انسرٹنٹی موجود ہے، اور اس میں جو ہے یہ لگتا یہ نہیں ہے کہ فوری طور پہ بات چیت دوبارہ شروع ہو سکے گی۔ ایک اس میں بہت بڑا فیکٹر اگر آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں پہ اسرائیل کا رول، اس میں یہ کہ جب جیسے ہی یہ پروپوزل آیا تھا اسی وقت جو ہے شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اسرائیلی پرائم منسٹر بنجامن نیتنیاہو سے بات ہوئی تھی، اور اس کے بعد جو ہے ایک ان کا CBS میں ایک انٹرویو آیا تھا اسرائیل پرائم منسٹر کا
کہ جو ہے ابھی جنگ کے مقاصد ختم نہیں ہوئے ہیں. دا وار از ناٹ اوور یٹ. ایک تو یہ بات کی. دوسری بات انہوں نے یہ کی کہ جو ہے وہ ان کی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے بات ہوئی ہے اور وہ اس بات کو کو رول آؤٹ نہیں کرتے ہیں کہ پاسبلٹی کو رول آؤٹ نہیں کرتے ہیں کہ جو ہے وہ ایران کے اندر جو ہے فوج بھی بھجوائی جا سکتی ہے تاکہ وہ جو یورینیم ہے انرچ یورینیم ہے اس کو قبضے میں لیا جا سکے. اب بات یہ آتی ہے کہ یہ پھر سے ایک سوال ابھر کے آتا ہے کہ امریکہ کی یہ پالیسی جو ہے وہ کون چلا رہا ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ جو ہے امریکن میڈیا کی خبر تھی, خاص طور پر نیو یارک ٹائمز کی تو بہت بڑی ایک آئی تھی خبر جس میں اس پوری چیز کا ذکر کیا گیا تھا کہ کس طرح سے جنگ کا فیصلہ جو ہے ٹرمپ نے وہ اسرائیل کے کہنے پہ یا دباؤ کے تحت کیا تھا. اب ایسا ہی معلوم ہوتا ہے کہ اسی دباؤ کے نتیجے میں, اسرائیل کے اس دباؤ کے نتیجے میں ٹرمپ جو ہے شاید کوئی اور بھی انتہائی قدم اٹھانے کے لیے تیار ہوں گے, لیکن یہ بہت ہی خطرناک بات ہوگی. اب بات یہ ہے کہ اس وقت جو صورتحال نظر آتی ہے جس کو میں سم اپ کر سکتا ہوں کہ اس وقت نو پیس اور نو وار کی سچویشن ہے, ایک انسرٹنٹی کی سچویشن ہے اور یہ زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے کیونکہ دیکھیں اس کے جنگ ویسے تو اگر دیکھا ہے تو سیز فائر ایک حد تک موجود ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایران کا بلاکیڈ بھی جاری ہے اور بلاکیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اعلان جنگ کے مطابق ہوتی ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اگر فرض کیجئے کہ جو ہے یہ صورتحال رہتی ہے زیادہ دیر تک تو اس کے اثرات صرف ریجن یا صرف ایران پہ نہیں پڑیں گے. ایران کو یقینی طور پہ بے تحاشا دباؤ کا شکار ہیں, اس کی اقتصادی صورتحال خراب ہوتی جا رہی ہے, لیکن سب سے زیادہ جو ہے اس کی امپلیکیشن جو ہے گلوبل اکانومی کے لیے بہت زیادہ ہے. اور آپ اگر ورلڈ بینک اور IMF کی رپورٹس پڑھیں تو اس میں کہا جاتا ہے کہ اگر جنگ جلدی رک بھی جاتی ہے تو جو کچھ ہو چکا ہے اس کے اثرات جو ہے سالوں سال رہیں گے. اب مسئلہ یہ ہے کہ کیا ٹرمپ اس ایک قسم کا مزید ایک جوا کھیلیں گے جس میں پوری جو ایک کہتے ہیں گلوبل اکانومی جو ہے اس کو خطرہ ہوگا. زاہد صاحب, ایک نئی بات جو ہوئی ہے وہ ایران کا ایک نیا رد عمل ہے, کیونکہ صدر ٹرمپ بار بار کہہ رہے تھے کہ اگر ہم مطالبات کی سنجیدگی نہیں دکھائی جاتی تو حملہ کریں گے ایک بار پھر ایران پہ. اور نیتن یاہو کا جو آپ حوالہ دے رہے تھے انٹرویو کا, اس میں بھی کہا کہ اگر افزودہ یورینیم ہم حاصل کر لیں گے اور اس کو حاصل کرنے کے لیے حملہ بھی ایران کے اوپر کر سکتے ہیں. ایران کی طرف سے اب کہا جا رہا ہے کہ حملے کی صورت میں ہم 90% جو ہے انرچمنٹ کی طرف جائیں گے یورینیم کی. آپ سمجھتے ہیں کہ صدر ٹرمپ بہت جو فرسٹریٹڈ ہمیں نظر آتے ہیں ایک نیوکلیئر ڈیل حاصل کرنے کے لیے, اس کے چانسز صفر ہوتے جا رہے ہیں جیسے جیسے دونوں ممالک آگے بڑھ رہے ہیں اپنے اپنے بیانات کے ساتھ؟ دیکھیں یہ جو نیوکلیئر ایشو ہے یقینی طور پہ اہم ترین نظر آتا ہے ویسے کہنے کے, لیکن ایک آپ دیکھیں اس میں تضاد کتنا ہے. ایک تو یہ بات آپ دیکھیں کہ یہ پچھلے دفعہ جو بات چیت شروع ہوئی تھی جو عمان نے میڈیٹ کروائی تھی, پہلا دور اس کا عمان میں ہوا تھا اس بات چیت کا, پھر دوسرا دور جو ہے جنیوا میں ہوا تھا. اور جنیوا میں جو بات چیت ہوئی تھی اس کے متعلق خود جو ہے جو عمان کے وزیر خارجہ تھے جو کہ اس میٹنگ میں شریک تھے, ان کا کہنا یہ تھا کہ اس میں تقریباً چیزیں حل ہو گئی تھی, لیکن اس کے فوراً بعد جو ہے یہ امریکہ اور اسرائیل نے حملہ کر دیا. اچھا, اس سے پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا کہ 12 جون میں جب حملہ ہوا تھا تو اس سے پہلے جو ہے ایران اور امریکہ بات چیت کے لیے تیار ہو گئے تھے, لیکن بات چیت ہونے سے 2 دن قبل اسرائیل نے جو ہے ایران پہ حملہ کر دیا اور پھر ساتھ ساتھ جو ہے اس نے امریکہ نے بھی جو ہے اپنی بامبنگ شروع کر دی. تو مسئلہ کیا یہ ایک بات نظر آتی ہے کہ دیکھیں نیوکلیئر ایشو تو پہلے بھی اگر آپ دیکھا جائے تو 2015 میں ایک امریکہ اور ایران کے درمیان جو ہے ایک نیوکلیئر ڈیل ہو چکی ہے, اور اس کے وہ صرف امریکہ اور ایران کے درمیان نہیں تھی بلکہ جو 5 ملک جو ایٹمی طاقتیں ہیں جس میں رشیا بھی, چائنا بھی, فرانس بھی اور برٹن اور جرمنی بھی شامل تھے اس میں, ان سب وہ سگنیٹری تھے. تو مسئلہ یہ تھا کہ اس کو ختم کس نے کیا تھا؟ پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اپنی پہلی حکومت کے دوران ختم کیا تھا. تو اب بات یہ ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے خطرناک صورتحال ہے, اور میرا خیال یہ ہے کہ ایران جو ہے کسی صورت میں اس بات کو تسلیم نہیں, وہ اس بات کو تو میرا خیال ماننے کے تیار ہے, اور جو امریکنز کہتے بھی رہے کہ جو ہے وہ جو انریچمنٹ ہے اس کو ایک حد تک اس کو روک سکتے ہیں, ایک حد تک ایک خاص مدت کے لیے. اور یہ بھی انہوں نے بار بار کہا ہے کہ انریچمنٹ کا مقصد یہ نہیں ہے کہ نیوکلیئر ویپن بنایا جائے. اچھا, اس کے بعد جو ہے یہ چیز جو ہے یقین طور پہ جب ٹرمپ نے ختم کیا تھا معاہدہ,
اس سے پہلے جو ایرانین جو معاہدے کے تحت جو ایرانین کی جتنے بھی نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں وہ مانیٹر ہو رہی تھیں انٹرنیشنل اٹامک انرجی کمیشن کے. لیکن آپ نے جب ختم کر دیا تو پھر اس کے بعد ایران نے جو ہے جی وہ پھر اس سے آزاد ہو گیا تھا. اب وہی مسئلہ آتا ہے کہ اگر فرض کیجئے ایران کو اپنی ایگزسٹنس کا خطرہ ہوگا تو یہ بہت ممکن ہے کہ جو وہ بھی انتہائی قدم اٹھانے پہ تیار بالکل، ہو اور یہ جائے. ایک انتہائی قدم ہوگا آپ کی نظر میں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.